السلام علیکم۔ آج ہم حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر آیا ہے، سورہ انعام اور سورہ صافات میں۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ الیاس علیہ السلام اردن کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ اس وقت اسرائیل کے ملک میں جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام اخیب یا اخب تھا۔ اس کی بیوی ایک بت کی پوجا کرتی تھی۔ یہ بت 20 گز لمبا تھا اور اس کے 4 منہ تھے۔ اس بت کا نام بغل تھا اور اس نے بغل کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے بنی اسرائیل کو بت پرستی کے راستے پر لگا دیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دے اور بنی اسرائیل کو بت پرستی سے روکیں۔ دوسرے انبیاء کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی اپنی قوم کے ساتھ شدید کشمکش سے دوچار ہونا پڑا۔ قرآن مجید نے صرف اتنی بات بتائی ہے جو عبرت حاصل کرنے کے لیے ضروری تھی کہ ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور چند مخلص بندوں کے سوا کسی نے الیاس علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بغل نامی بت کو پوجتے ہو اور اس کو چھوڑ بیٹھے ہو جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے؟ وہ معبود تمہارے اور تمہارے اگلے باپ دادو کا بھی پروردگار ہے۔ پس انہوں نے اس کی تکذیب کی۔ یقیناً وہ گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے، مگر ہاں جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور ہم نے پیچھے آنے والوں کو الیاس کے لیے یہ بات رہنے دی کہ الیاسین پر سلام ہو۔ بے شک اللہ نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ الیاس ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب اور اس کی بیوی کو بغل نامی بت کی پوجا سے روک کر توحید کی دعوت دی، مگر 1-2 حق پسند افراد کے سوا کسی نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی، بلکہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی۔ یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کی بیوی ایزبل نے آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے۔ جب آپ علیہ السلام کو اس منصوبے کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے ایک غار میں پناہ لی اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اسرائیلی لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ آپ ان کو قحط سالی کو دور کرنے کے لیے معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شدید قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ 3 سال تک بارش نہ ہوئی۔ 3 سال کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے بادشاہ سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد الیاس علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ تم اپنے بت بغل کو قربانی پیش کرو اور میں بھی اللہ کے نام پر قربانی پیش کروں گا۔ جس کی قربانی کو آسمانی آگ کھا کر بھسم کر دے اس کا دین سچا ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ اس بات پر راضی ہو گیا اور کوہ کرمل کے مقام پر سب جمع ہو گئے۔ جو لوگ بت کے پجاری تھے انہوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بغل سے التجائے کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی۔ اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے آپ علیہ السلام کی قربانی کو بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے اور ان پر حق واضح ہو گیا، لیکن بال کے پجاریوں نے اب بھی نہ مانا۔ اس واقعہ کے بعد موسلادھار بارش ہو گئی اور وہ خطہ پانی سے نہال ہو گیا، لیکن بادشاہ کی بیوی ایزبل کی آنکھ اب بھی نہ کھلی اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے آپ کی دشمن ہو گئی اور آپ کو قتل کرانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ یہ سن کر الیاس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ کرنی شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ وہاں بھی بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ آپ علیہ السلام وہاں کے لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے اور چند سال بعد دوبارہ اسرائیل میں تشریف لائے اور پھر سے بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی سرکشی پر قائم رہے، یہاں تک کہ ان کو بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلایا۔ شیطان بعل بت میں بیٹھ گیا تھا اور اس کے پجاری باہر سے بات کرتے تو شیطان اندر سے جواب دیتا کہ تمہارا خدا یہ کہتا ہے۔ پھر بادشاہ اور تابعین اس کے موافق عمل کرتے۔ بنی اسرائیل جو حضرت یوشع بن نون کے زمانے کے وہاں اس شہر میں رہتے تھے، وہ بھی اس بت کے پجاری ہو گئے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام ایک پہاڑی میں 7 سال تک چھپے رہے اور سوائے گھاس وغیرہ کے کچھ خورد و نوش نہ تھا۔ بادشاہ نے بڑی تلاش کی لیکن کسی طرح بھی الیاس علیہ السلام نہ ملے۔ پھر بادشاہ کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا، تمام معالج عاجز ہو گئے۔ بعل بت کی بڑی پرستش کی لیکن کچھ نہ بنا۔ بغل کے پجاریوں نے کہا کہ تم سے بغل بت ناراض ہو گیا ہے کیونکہ تو نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ پھر بادشاہ نے 400 آدمی حضرت الیاس علیہ السلام کی تلاش میں بھیجے۔ ہر جگہ ہر پہاڑی کے غار میں آواز دیتے اور کہتے کہ اے الیاس سامنے آ، ہم ایمان لے آئے ہیں، اور بادشاہ بھی ایمان لے آیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ظاہر ہونا چاہا لیکن اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ یہ منافقانہ چال ہیں۔ تب الیاس علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ لوگ سچے ہیں تو مجھے ان پر ظاہر کر، اور اگر جھوٹے ہیں تو ان پر آگ برسا دے۔ چنانچہ آسمان کی طرف سے آگ آئی اور وہ سب جل کر راکھ ہو گئے۔ جب بادشاہ کو یہ خبر ملی تو 50 آدمی اور بھیجے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، وہ بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر بادشاہ سخت ملول ہوا لیکن بیٹے کی سخت بیماری کی وجہ سے نہ جا سکا۔ آخر بادشاہ نے ایک مومن آدمی کو بڑا جرار لشکر دے کر بھیجا۔ اس مومن نے حضرت الیاس علیہ السلام کو آواز دی تو الیاس علیہ السلام اس کے ساتھ شہر میں آئے، لیکن اس وقت بادشاہ کا بیٹا شدید بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو چکا تھا۔ بادشاہ اسی غم میں تھا کہ الیاس پھر چلے گئے۔ بادشاہ نے لشکر کے کمانڈر سے دریافت کیا۔ اس مومن نے کہا کہ میں بھی آپ کے لڑکے کے غم میں مبتلا تھا، مجھے پتہ نہیں کہ الیاس علیہ السلام کہاں گئے ہیں۔ بڑی مصیبتیں گزارنے کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام ایک عورت کے گھر میں رہے۔ اس کا جوان بیٹا بیمار تھا۔ الیاس علیہ السلام نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ جوان لڑکا حضرت الیسع علیہ السلام تھے جو آپ کے بعد نبی ہوئے تھے، اور حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی۔ پھر وہ نورانی گھوڑے پر سوار ہو کر اڑ گئے۔ مورخین و مفسرین کے نزدیک یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔ تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو طویل روایت بیان کی گئی ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو آتشین گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ بھی زندہ ہیں۔ ابن کثیر میں لکھا گیا ہے کہ جب کفار اپنے وعدے سے پھر گئے اور اپنے کفر پر اڑ گئے تو آپ علیہ السلام نے یہ حالت دیکھ کر اللہ سے دعا فرمائی کہ انہیں اپنی طرف لے لے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی اس دعا کے بعد انہیں حکم ملا کہ وہ ایک جگہ جائیں اور وہاں انہیں جو بھی سواری ملے اس پر سوار ہو جائیں۔ جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آپ کو ایک نورانی